کہ فوراً ڈیسیجن ڈائیورس کے بعد تھوڑا ٹائم دے اپنے آپ کو, مطلب جو بھی چیز ہے اس پروسیس سے گزرے, بیکاز اٹ از اے پروسیس, رائٹ, اٹس ناٹ دیٹ ایزی, چاہے جو بھی سچویشن ہو, اٹس اے چینج. پھر اس کے بعد آپ میں مینٹلی اور ایموشنلی چینجز آ جاتے ہیں, رائٹ, ایز اے وومن. آپ کیا کہیں گے کہ وہ مرد حضرات کو پھر ریڈی ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا مینٹلی اور ایموشنلی شاید سپورٹ کی ضرورت ہو, اور یو تھنک اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس, دیر مائٹ بی وومن ہو مائٹ بی کمپلیٹلی اوکے, یا آپ کو لگتا ہے یہ فیکٹر ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا بالکل غلط ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی لائف میں. یہ بالکل بہت غلط بات ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا جس کو کسی کی کبھی ضرورت نہ ہو. میں بھی ہوں ایسی, بالکل ہوں. میں اپنی ایون کلوز امی سے بھی کئی باتیں نہیں ڈسکس کرتی, کیونکہ میری عادت نہیں ہے بہت زیادہ بیٹھ کے اپنی باتیں کرنے کا اور شیئر کرنے کا, تو میں نہیں کرتی ہوں. لیکن تب بھی مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے کسی نہ کسی کی, کہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ بات تو کریں کسی سے. ضرورت آپ کو ہمیشہ ہوتی ہے, آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو سلیکٹ ذرا دماغ لگا کے کرنا ہوتا ہے. آپ لائف میں بڑی چیزیں کرتے ہیں, بڑی بیوقوفیاں بھی ہوتی ہیں, آپ عقل مند بھی ہوتے ہیں. یہ سب کچھ لائف کا حصہ ہے, اس میں کچھ بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ ایک نارمل لائف کا ایک پیٹرن ہے. چلتے چلتے آپ گرتے ہو, اٹھتے ہو, سنبھلتے ہو, پھر چلتے ہو. کچھ ساتھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نئے ساتھی آپ کو مل جاتے ہیں. یہ ایک نارمل پیٹرن ہے لائف کا. آپ کو اس کو امبریس کرتے جانا ہے, جو بھی آپ کے سامنے سچویشن آ رہی ہے, اور اس کو گریسفلی ہینڈل کرتے جانا ہے بس. ایز اے سنگل مدر آپ کی کیا چیلنجز تھے؟ ایز اے سنگل مدر ڈیفینیٹلی بہت بڑے چیلنجز تھے میرے لیے, کیونکہ 2 لوگ بچے ہینڈل کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے کام آپ کا. جب آپ اکیلے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ڈیفینیٹلی مشکل ہوتی ہے کہ ایک ہی بندہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. اس کو گھر بھی دیکھنا ہے, اس کو بچے بھی دیکھنے ہیں, اس کو گھر میں جو مسئلے چل رہے ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں, کیونکہ ہمارے کراچی میں تو پانی نہیں آ رہا, وہ نہیں آ رہا, یہ نہیں ہو رہا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو مرد اور دونوں کا رول پلے کرنا پڑتا ہے. لیکن میرے لیے اس لیے ٹف نہیں تھا کیونکہ میں شروع سے ہی ذرا ٹام بوائے سی تھی, اور میں بہت جلدی اپنی پریکٹیکل لائف میں آ گئی, کام کرنے لگ گئی, اور ملٹی ٹاسکنگ شروع سے میں کرتی تھی. اور ہماری جو کام ہے, فیلڈ ہے, اس میں ویسی ملٹی ٹاسکنگ اتنی چل رہی ہوتی ہے. I was used to, but it was tough, very tough, until he came into my life, and then ایک واپس فیملی بیٹھی ایک جگہ پر, اور اس نے چیزیں ہینڈل کی, میں نے چیزیں ہینڈل کی. ہم کیوں کہتے ہیں عورتوں کو, ہم کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے؟ آپ دونوں کو کیا لگتا ہے کہ ایک سنگل مدر کی کیا چیلنجز ہو سکیں گے لونلینس کا, جیسے اینڈ آئی ایم اگین سو گلیڈ دیٹ یو آر اگین اینڈ سیئنگ, بیکاز ہم نے نا یہ بھی بڑا کر دیا ہے, ارے یار تم بڑی اسٹرانگ ہو, کیا ہے تمہیں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, تم رہ لو. لیکن کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ یار اب پریشر ڈال رہے ہیں, اب اگر عورت کو ضرورت بھی ہے تو وہ اس میں نہیں بولے گی اف آئی سے اٹ میں ویک ہو جاؤں. ایگزیکٹلی, کہ یہ لوگ مجھے اتنا اسٹرانگ سمجھتے ہیں, میں نہیں کہہ دیا کہ مجھے کچھ چاہیے. To have a companion in your life, ایک نیچرل اللہ نے سسٹم بھی بنایا, وہ نیڈ ہے, اس میں کوئی شرم کی بات بالکل بالکل. تو آپ نے اس چیز کو اتنے اچھے طریقے سے ایکسپریس کیا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. بٹ ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے سوسائٹی ایز ان جنرل کہ یار ایک سنگل مدر ہے, اس کے بچوں کے ساتھ کتنے اسٹرگلس فیس کرنے پڑ رہے ہیں, لونلینس کا بھی ہے, ڈے ٹو ڈے لائف بھی ہے, تو ہم کیوں چاہتے ہیں وہ ماں یا باپ یا بھائی کے گھر میں وہ ڈپینڈنٹ ہے بٹ دوسری شادی کر کے آگے نہیں بڑھے. کتنا ہم لوگ اس کو ایشو بنا دیتے ہیں نا اکثر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کی بہت کمی ہے, اور تعلیم سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کو 2+2 4 نہیں آتا کرنا. تعلیم سے میرا مطلب یہ ہے کہ نالج, آپ کو شعور اور نالج کی ہمارے یہاں بہت کمی ہے. کیونکہ لوگ وہی سیکھی سکھائی بات آپ نے کہہ دیا, ارے انہوں نے کیا کیا, تو 6 لوگوں نے یہی بول دیا, ارے انہوں نے کیا کیا. ابھی آپ شام میں کسی برج پہ کھڑے ہو کے اوپر دیکھنا شروع کر دیں, 36 بندہ آپ کے ساتھ اوپر دیکھنا شروع کر دے گا وداؤٹ نوٹسنگ کہ یہ پاگل ہے بندہ, یا صحیح ہے, یا یہ کیا دیکھ رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ نا لائی لگ ہیں ایکچولی, اپنے دماغ سے کوئی نہیں سوچتا, بٹ ناٹ میجورٹی. یہ بھی شکر الحمد للہ کہ میجورٹی ایسی نہیں ہے. تعلیم کی تھوڑی کمی ہے اور شعور کی کمی ہے. اور میں ہمیشہ اپنے ہر انٹرویو میں بولتی ہوں کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں فون ہے, اس پہ یوٹیوب گوگل پہ کچھ اور بھی کر کے دیکھ لیں, تھوڑی سی اپنے دماغ کو کھولیں, نالج حاصل کریں. آئی تھنک آسان ہو جائے گی سب کی زندگی. کیونکہ میں ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ, جب ہماری یہ جتنی پبلک ہے اس میں زیادہ تر یوتھ ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کتنے بڈھے بیٹھ کے انسٹاگرام پہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں, موسٹلی یہی ایج بریکٹ ہے کہ ینگ لوگ ہیں. جب میں ان کی بات
کرنے کا طریقہ, چیزیں, وہ سب دیکھتی ہوں تو میں سیریسلی میں ورڈ ہوتی ہوں کہ یار یہ بہت غلط پیٹرن پہ جا رہے ہیں ہمارے لوگ. افسوس ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. میں تو اب کامنٹس بھی پڑھنے چھوڑ دیے ہوئے کیونکہ مجھے پتہ ہے کچھ اچھا نہیں لکھا ہوگا, لیکن شکر الحمدللہ. اچھا میں ایک اور بات بھی یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ, میں نے کئی جگہ یہ پڑھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھی یہ جو معاشرے میں طلاق اور شادیاں کر کے یہ جو پھیلا رہے ہیں اور ان کے دیکھیں بات سنیں, میرے انسٹاگرام کی پوسٹ وہاں پہ آپ جائیں اور پروفائل پہ دیکھیں کہ میں نے اور بھی کیا کیا پوسٹ کیا ہوا ہے. آپ وہ تو نہیں فالو کرتے. میں نے تو رسول اللہ کے کال بھی ڈالے ہوئے, میں نے تو مولا علی کے کال بھی ڈالے ہوئے, تو لوگ وہ کیوں نہیں فالو کرتے؟ لوگ میری شادی اور طلاق کی چیز کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دماغ گوسپ میں جا رہا ہے نا بلا وجہ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ اس, ہماری کوئی رسپانسبلٹی سوسائٹی کی طرف, ہماری اپنی لائف کی طرف ہے, اپنی فیملیز کی طرف ہے, اور ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے. تو لوگ جو آپ کو آبجیکٹیفائی کر دیتے, میں صرف اس پہ یہ پوائنٹ اپنا کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ہم اس میں تو نہیں جائیں گے کہ پاسٹ میں کیا ہوا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت یا مرد کا دوسری شادی کرنا, زندگی میں آگے موو کرنا بہت خوشی اور بہت خوبصورت بات ہے. تو اس کو تو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے. جب آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کا حق نہیں مانگا, بالکل. تو آئی تھنک سب سے بڑی بات یہ کہ میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے, اس لیے مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا سوچتا ہے. میری پرسنل لائف ہے, اس میں میں جو بھی کرتی ہوں میں کسی کو جواب دہ ہوئی نہیں, اور وہ میں اپنی بہتری دیکھتی ہوں, اپنی بچوں کی جہاں بہتری دیکھتی ہوں, اس میں دنیا کے کسی بھی بندے کو سامنے نہیں رکھتی. لیکن آپ کیا کہیں گے جو سوسائٹی سے جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ ہم سنگل مدرس کو اتنا, ہم نے ان کو جب بھی دے آر پلاننگ ٹو گیٹ میرڈ, اٹس ناٹ ایزی, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ڈیسیجن. لڑکوں جو جن سے رشتہ ہو رہا ہے ان کے لیے بھی, جو خود ہیں وہ بھی, ان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیا چیز ہم چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو فیملی کے جو سپورٹ ہے وہ دیٹ میٹرز اے لاٹ, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کھڑی ہے اور وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی ہے اور اس کی پوری لائف کے آگے ہے, اینڈ وہ ہمارے رحم و کرم پہ کیوں چلے, صحیح ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ایک پارٹنر ہونا چاہیے, لائف پارٹنر چاہیے جس کے ساتھ زندگی گزارے. کوئی بات نہیں, ایک رشتہ نہیں چلتا تو کیا ہوا, آگے یو شوڈ موو آن اینڈ موو آن. اگر آپ کہیں راستے میں چل رہے ہیں, آپ کو کسی پتھر سے ٹوکر لگ گئی, تو آپ ساری زندگی بیٹھ کے اس پتھر کو تو نہیں کوستے رہیں گے نا, صحیح ہے. یو شوڈ موو آن, آپ بلکہ اٹھائیں اس پتھر کو سائڈ پہ کریں تاکہ کسی اور کو ٹھوکر نہ لگے, اینڈ دین یو لیڈ اے لائف کہ آپ کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ بھائی یہاں پہ سب کچھ ختم نہیں ہوتا. یو شوڈ موو آن, ایک نئی لائف آپ اسٹارٹ کریں, ایک گیو اٹ اے چانس. لائف از ویری بیوٹیفل, رائٹ. تو بٹ آپ کو ایکسپلور کرنا ہوتی ہیں یہ چیزیں, بس چلتے رہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں نا لوگ ریئل چیز کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے, یا خود چھپ رہے ہیں, یا خود اتنے لونلی ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. ہمارے یہاں ریئل ایشوز پہ بات کوئی نہیں کرنا چاہتا, اور اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ ایک دم سے پکڑ میں آ جاتے ہیں کہ او اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, کیونکہ سب یہ کرنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. ہاں, بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی بولا کہ دوسری شادی تھی, اتنا دھوم دھام سے آپ نے کیسے بنا لی, سادگی سے کر لیتے ہیں نکاح. تو مطلب کہ دے ڈونٹ نو کہ ہم نے کتنی سادگی سے کیا ہے, کتنی سے نہیں کیا. نہیں مطلب وائی ایون دے بادر. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک ایک چیز بس آپ کو نیگیٹو ڈھونڈ کے کچھ نہ کچھ مسالہ کریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور انڈسٹری کا رسپانس کیسا ہے؟ بہت اچھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی میں نے شادی کرتے ہی شام کو پوسٹ نہیں کیا. لوگوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ میں نے شادی کرتے ہی پہلا کام ہی کیا, میں نے آخری کام کیا. تو آئی ٹوک مائی ٹائم, ایگزیکٹلی, بالکل. تو میں نے کہا ذرا ہم سیٹل ہو جائیں سکون سے, پھر میں آرام سے یہ بھی کر لوں گی. مجھے اور لٹرلی میں نے سوچا یار عرصہ ہو گیا, چلو اب لیٹس ڈو اٹ, یہ بھی کر لیں, یہ بھی ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ چلو کر دیتے ہیں. تو اچھا, تو آپ نے کیا ہمیں سنا رہے ہیں ان کے لیے؟ اب ہم ریپ اپ کریں تو اس سے پہلے آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں, کیا لکھا تھا؟ میرے خیال سے جو پوسٹ آپ کو سمجھ میں آئی تھی, اچھی لگی تھی پکچر کے ساتھ, میں وہی سناتا ہوں. اچھا, یہ ویسے تو میں لکھتا رہتا ہوں, لیکن یہ کچھ اچانک سے ایک صبح اٹھ کے لکھا تھا. ہاں, نہیں, اچھا, how glad I am to have my mornings blessed with your gentle kisses, and as you brew a cup of tea
pouring all of your emotions and love